بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا بدلہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کیا کرتے تھے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، حضرت یوسف کے سارے بھائی آئے۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، حضرت یوسف کے دربار میں وہ پہنچے۔ فَعَرَفَهُمْ، حضرت یوسف نے سب کو پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، مگر وہ بھائی یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا غلہ تیار کر دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، آپ نے فرمایا کہ اب تم اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے۔ أَلَا تَرَوْنَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، میں بہت اچھی طرح ناپ کر چیز دیتا ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تمہارا کوئی غلہ اب میرے پاس نہیں ہوگا آئندہ۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، نہ تم میرے قریب آنا۔ قالوا، وہ بھائی کہنے لگے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم اپنے ابا جان سے اس کو دوبارہ طلب کر کے لائیں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم ضرور ایسا کر کے ہی رہیں گے۔ آیت نمبر 57، 58، 59، 60، 61، پارہ نمبر 13 سورۃ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمانداری اور آپ کی سچائی، اللہ نے دنیا میں بادشاہت کی کرسی پہ آپ کو بٹھایا، اور قرآن یہ کہتا ہے آخرت کا اجر تو یقیناً ان کے لیے بہت زیادہ ہوگا۔ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، اللہ ان کو آخرت میں جو بدلہ عطا کریں گے، خیر، وہ بدلہ بہت بہترین بدلہ ہے، اور پوری دنیا اور دنیا کے ساتھ دنیا ملائیں تو ہلکا سا جو درجہ ہوگا جنت کا، وہ ایک جنتی کو نصیب ہو جائے گا۔ آخرت بہت بڑی چیز ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اسی دور میں آپ کو جب بادشاہت کی کرسی میں بٹھایا گیا، آپ نے سارا انتظام سنبھالا، کاشتکاری بھی شروع کی اور غلہ جمع کرنا بھی شروع کر دیا۔ پیچھے آپ خواب کی تعبیر سن کر آئے ہیں کہ 7 سال تک کھیتی لگا کے غلے کو جمع کرنا، پھر 7 سال تمہارے اوپر قحط آئے گا، اس قحط میں اس جمع شدہ غلے کو کھاتے رہنا۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہت پہ بٹھایا گیا، آپ نے کھیتوں میں کھیتی باڑی شروع کروائی، جو غلہ ہوا اس کو سٹور کرنا آپ نے شروع کر دیا۔ بعد میں قحط سالی پھیل گئی، وہ 7 سال آ گئے جب انسان مشکلات میں آئے، جانور مشکلات میں آئے، کھانا پینا مشکل ہو گیا۔ کنعان میں جو آپ کے بھائی تھے، آپ سے حسد کرتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ کوئی یوسف نام کا آدمی ہے اور مصر میں ہے، وہاں پہ غلہ بھی موجود ہے، وہ غلہ فروخت بھی ہو رہا ہے۔ یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے۔ جب یہ اندر داخل ہوئے، آپ کرسی صدارت پہ ہیں، کرسی بادشاہت پہ ہیں، اور بھائی جو ہے وہ نیچے کھڑے ہیں، اور یوسف ان سب کو پہچان رہے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن بھائیوں میں سے کوئی یوسف کو پہچان نہیں سکا۔ ایک ایمان کا نور ہوتا ہے، پھر جب بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھ گئے ہوں اور وہ قحط زدہ علاقے سے غریب تر لوگ بن کے اب آ رہے ہیں، انہوں نے نہیں پہچان سکا، اس لیے کہ ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر آگے فروخت کر دیا، انہوں نے تو سوچا ہوگا وہ بے نام و نشان ہو گیا ہے، اب کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان کا کیا خیال تھا کہ میرا اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو خدا کی قسم وہ ایسی عزت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج ان کا یہ تصور نہیں تھا، اگر وہ سوچے بھی نہ کہ یوسف کی شکل ہے، پھر بھی وہ ذہن میں نہیں سوچ سکتا کہ یوسف ہے، کیونکہ ان کا تصور ہی نہیں تھا کہ ہم تو حسد کرتے تھے باپ سے دور ہو جائے، ہمیں کیا پتا کہ اللہ باپ سے دور کر کے اس کو کہاں بٹھا دیں گے۔ وہ
اوپر بٹھا دیں گے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ ایک اجنبی آدمی کو سوچتے ہیں کہ یار یہ 22ویں اسکیل کا افسر بن گیا، اور ہم تو سمجھتے تھے کہ جناب اس کو 2 آنے کی روٹی نہیں ملے گی. آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا یہ وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح یوسف کے بھائیوں کا حسد تھا. اور آج جب بادشاہت کی صدارت پہ ہے، وہ آ رہے ہیں کہ جی ہمیں غلہ چاہیے. آپ بیٹھے ہیں، آپ نے سب پہچانا، سب پہچانا. اب وہاں آپ دیکھیں کہ وہ جو قیدی جان جس کی بچ گئی تھی، اس کو حضرت یوسف نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تھوڑا سا تذکرہ کر دینا. مگر وہ بھول گیا. 9 سال کے بعد وہ آیا تھا جیل میں کہ مجھے آپ تعبیر بتائیں. لیکن حضرت یوسف نے اس کو نہ ڈانٹا ہے نہ کچھ کہا ہے کہ تم نے 9 سال میرے ضائع کیے، جیل میں مجھے رکھا ہے. نہیں، اس کو تعبیر بتائی، چلا گیا. خوبصورت اخلاق ہیں. ادھر بھی اپنے بھائیوں کو آپ کہتے کہ تم نے تو مجھے کنویں میں ڈالا تھا، تم نے تو مجھے فروخت کر دیا تھا، تم نے تو میرے قتل کا ارادہ کیا تھا. لیکن آپ نے ایک بھائی سے بھی ایک بات نہیں کی، بلکہ خوبصورت اخلاق آپ نے پیش فرمائے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ. آپ نے غلہ دیا، سامان پیک ہوا، تیار ہوا، بھائیوں کے ہاتھ میں دینے لگے. آپ نے فرمایا ٹھہرو، میری ایک بات سنو، تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے جو باپ کی طرف سے بھائی ہے، باپ کی طرف سے بھائی ہے، ماں کی طرف سے نہیں ہے. اس کو علاقی بھائی کہتے ہیں. اس کا نام تھا بنیامین. اس بھائی کا نام تھا بنیامین. حضرت یوسف اس سے بڑا پیار کرتے تھے، وہ بھی یوسف سے پیار کرتے تھے، اور وہ حسد والوں میں شامل نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ یہ 10 تو آ گئے ہیں، وہ کدھر گیا؟ پھر آپ نے فرمایا ائتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ. آئندہ آؤ گے تو میرے اس بھائی کو بھی لے کے آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کو لانا، کہا تمہارے بھائی کو. اگر میرا کہتے تو وہ تو پہچان لیتے بھائی یہ تو یوسف ہی ہے. پھر آپ نے فرمایا الا ترون انی اوفی الکیل. کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں سب سے خوبصورت ناپ اور تول والا آدمی ہوں؟ یاد رکھیں، ناپ تول میں کمی زیادتی جہنم کا راستہ ہے. اور ایک اللہ والا دنیا سے جب جانے لگا، اس کو گھر والے کلمہ پڑھاتے جا رہے تھے، بلکہ بعض روایات کے مطابق شاید یہ کوئی صحابی تھے، کلمہ وہ نہیں پڑھ پا رہا تھا. اس کو پوچھا کیا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا پڑھتا ہوں، یہاں اڑ جاتا ہے. کہا تمہاری کوئی ایسی برائی؟ اس نے کہا ایک تھی کہ میں جب دکان پہ جاتا تھا تو میں اپنا جو ترازو ہے اس کو جھاڑتا نہیں تھا. جو گردہ اس میں پڑا ہوتا تھا، گاہک کی چیزیں بھی اس میں ڈال کے تول دیتا تھا، وہ جو گردہ تھا وہ بھی تل کر اس کے کھاتے میں چلا جاتا تھا. شاید آج مجھے اس چیز کی یہ سزا ہے. تو آپ نے فرمایا انی اوفی الکیل. اور قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. ترازو بالکل ٹھیک رکھنا، اور یہی ترازو ہے قیامت کے دن بھی قائم کیا جائے گا. اور پوری دنیا کے عمل حضرت جبرائیل امین ترازو میں ڈال کے تولیں گے، اور اس کی نگرانی کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی ترازو ہوگا جس میں فرمایا ایک ذرہ نیکی بھی تل جائے گی، ایک ذرہ برائی بھی تل جائے گی. اور آپ نے فرمایا انی اوفی الکیل. میں خوبصورت ناپ تول کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے بادشاہ کو بھی کہا تھا تو مجھے خزانوں کا بادشاہ بنا دے، میں ہر چیز میں انشاءاللہ امانت داری اختیار. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. میں بہترین مہمان نواز ہوں. یہ ہوتا ہے مہمان نوازی. اگر آپ کی 20 سال کی دشمنی ہے، مہمان آپ کے گھر میں آیا، ایک بات بھی آپ اس کو مت جتلائیں. یہ کتنے بھائی تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ظاہر ہے ان کو کھلایا، پانی پلایا، مہمان نوازی کی. اس ٹائم لوگ جو تھے نا، وہ ایسا نہیں تھا کہ موٹر سائیکل پہ آپ بیٹھے چنگی پہنچ جائیں، نشتر پہنچ جائیں، ڈیفینس پہنچ جائیں، ایسا نہیں تھا. وہ لوگ کئی دنوں تک ایک قافلہ بنا کے سفر کر کے پہنچا کرتے تھے، اور آنے والوں کو وہاں پہ پانی پلایا جاتا تھا. لوگوں نے راستوں میں پانی کے مشکیزیں رکھے ہوتے تھے جو پہاڑی علاقوں میں رکھے ہوتے تھے، کوئی بھی آتا وہاں سے پانی پی لیتا تھا. آپ نے کوئی بات نہیں کی. آپ نے انا خیر المنزلین. میں بہترین مہمان نواز ہوں، بہترین مہمان نواز ہوں، بہترین مہمان نواز ہوں. حضور پاک کے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا،
دور. آپ نے فرمایا یہ بہت ہی برے خاندان کا آدمی ہے. اس بندے کو آپ نے فرمایا. وہ چلتا چلتا آیا اور نبی کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا. اب حضور اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں. پھر وہ چلا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ تو کہہ رہے تھے یہ بہت گندے خاندان کا آدمی ہے، وہ دسترخوان پہ آیا. آپ نے کوئی بات نہیں کی. آپ نے فرمایا محمد کے دسترخوان پہ کوئی ذلیل ہونے کے لیے کبھی نہیں آتا. آج ہمارے ہاں یہ روایتیں پائی جاتی ہیں. کبھی آپ نے شادی بیاہ دیکھی ہے، کبھی کسی کی موت پر، کسی کے تیجے پہ، 40ویں میں ایسا بندہ آ جاتا ہے جس سے آپ کی لگت بازی ہوتی ہے اور آپ 2-4 اس کو سنا کے سارا ماحول وہاں کیا کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. حضرت یوسف کی دعوت ہے کہ میرے تمام حاسد بھائی ہیں لیکن انا خیر المنزلین، میں بہترین مہمان نواز ہوں. پھر آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. اگر تم اس بھائی کو نہ لے کر آئے جس کا نام بن یامین ہے تو آئندہ تمہیں غلہ بھی نہیں ملے گا اور میرے قریب بھی تم نہ آنا. یہ شرط تھی. اب ظاہر ہے قحط سالی، اور ان کو پتہ تھا یہ قحط سالی 7 سال چلی ہے، 7 سال. اور قحط سالی سے پہلے 7 سال کی کاشتکاری اللہ نے دگنی چگنی کی ہے اور اس کو سٹور کر کے رکھا ہے. اور آج کل کے وزیروں کی طرح اگر یہ سٹور ہوتی تو آپ بتائیں کسی کے حلق میں نہ جاتی. یہ اپنے حلق میں بھی نہیں ڈالتے. جس طرح گجر جو ہے نا آج کل دیسی دودھ خود پی جائے بہت بڑی کرامت کی بات ہے. وہ خود بھی نہیں پیتے لالچ کی خاطر کہ 1 گلاس پینے سے بہتر ہے گلاس پانی کا ڈالیں گے اور 1 کلو دودھ کے ہمیں پیسے مل جائیں گے. یہ ہوتی ہرس، یہ ہوتی ہرس. اور یہ جو لوگ تھے ان سے کوئی توقع اس طرح کی نہیں ہوتی. آج کون ہے سٹاک کرنے والے؟ حضرت یوسف. سٹور کس نے کیا؟ حضرت یوسف نے. 7 سال کی امانت والی خوراک کو آپ نے جمع کیا. اب جہاں جہاں سے دنیا سے لوگ آتے جا رہے ہیں آپ غلہ دے رہے ہیں، غلہ دے رہے ہیں، غلہ دے رہے ہیں. یہ امانت داری ہے، امانت داری ہے. ناپ تول میں کمی اس میں کوئی نہیں ہے. پھر اب بھائی کہنے لگے سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون. بھائی اب دوبارہ جاتے ہیں اپنے ابا جی کی منتیں کرتے ہیں. دیکھیں نا باپ کو پہلے دھوکہ دیا تھا انہوں نے. حضرت یوسف کی جھوٹی قمیض بنا کے چادر پہ خون لگا کے والد کو دکھایا کہ وہ شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، بھیڑیے کا. اب وہ والد اب کہاں سے اعتماد کریں گے؟ لیکن یوسف کو ساری کہانی کا پتہ تھا. ان کو پتہ تھا کہ ان کو والد کے دربار میں جانا چاہیے، اس بھائی کو بھی لانا چاہیے، ان کا رابطہ ہونا چاہیے. ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ بھائی کو لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ میرے والد سے ملیں گے، وہ اجازت دیں گے تو بھائی کو لائیں گے. اس سے مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا میرے والد حیات اور زندہ ہیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا بن یامین میرے والد کے پاس ہے، تو مجھے اپنی فیملی کا بھی پتہ چل جائے گا. 40 سال ہے یہ جدائی. جس دن یوسف علیہ السلام کو یہ لے کر گئے، آگے چلتے جائیں گے، آپ واقعات پڑھیں گے. ایک وقت آئے گا جب یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی. تو یہ گیپ کتنا ہے؟ 40 سال. اس 40 سال میں یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور پھر 40 سال کے بعد وہ بینائی دوبارہ کیا کی گئی؟ لٹائی گئی. تو بھائی کو بلانے کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ بھائی کو چھوڑ کر آئے ہیں، مجھے پتہ چلے کہ بن یامین کہاں ہے. اگر والد کے پاس ہے تو پھر والد سے اجازت لیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا میرے والد کی دنیا میں موجود ہے. اس لیے آپ نے یہ شرط لگائی ہے، ورنہ انبیاء شرطیں نہیں لگاتے. شرط لگانے کا مقصد تمام حالات کو معلوم کرنا تھا. انہوں نے یہ کہا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم یہ ضرور کریں گے کہ بن یامین کو لے کر آپ کے دربار میں آئیں. آئندہ آنے والی آیات آپ کو بتائیں گی کہ بن یامین آئے، پھر آپ کی ملاقات ہے، پھر بڑا ایک عجیب طریقہ آپ نے اختیار کیا بن یامین کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ ہم سب کو سیرت یوسف پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.